بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باقاعدہ سٹارٹ کریں گے 9 کلاس فزکس۔ فزکس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سائنس کے بارے میں تھوڑا انفارمیشن دیں گے، اور سائنس کے بعد فزکس کا ڈیفینیشن کریں گے۔ فزکس کے بعد اسکوپ آف فزکس بہت ضروری ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم 9 کلاس سبجیکٹ وائز سٹارٹ کریں گے۔ سائنس کیا ہے؟ دا سسٹمیٹک نالج The systematic knowledge which is obtained through observation and experiment is called science. The systematic knowledge which is obtained through observation and experiment is called science. اگر ہمیں کوئی ترتیب کے ساتھ علم حاصل ہو جائے آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ سے، تو ہم اس نالج کو سائنس کہیں گے۔ یعنی نالج علم اس طرح ہو کہ وہ ایک ایونٹس کو ظاہر کرتا ہو اور وہ اس ترتیب کے ساتھ ہو، ایسے نہ ہو کہ آج اور کل منٹ میں سیکنڈ میں اس میں علم میں چینج آتی ہو، اس میں تیوری زیادہ آتی ہو، مختلف ہو، تو اس کو سائنس ہم نہیں کہیں گے۔ یعنی وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہو اور سب کو سمجھنے میں آسانی ہو، تب ایسے علم کو ہم سائنس کہیں گے۔ ہم آبزرویشن کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ۔ جب آبزرویشن یعنی مشاہدہ، ہم کوئی ایونٹس کوئی فینامینا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں، اس کو ہم آبزرویشن کہتے ہیں، اور اس پر اگر ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو دونوں کو یعنی آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کو، اس سے جو ہمیں نالج حاصل ہوتی ہے اس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ اب آبزرویشن ہمارا کس طرح ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ہم روزمرہ زندگی میں روز دیکھتے ہیں کہ ارتھ جو ہے ارتھ، وہ ہمیں آبزرویشن کے مطابق یہ ہمیں ہمیشہ ریسٹ میں دکھائی دیتا ہے، اور سن جو ہے وہ ہمیں موشن میں دکھائی دیتا ہے۔ سن یعنی ارتھ یہ ہمیں ریسٹ میں دکھائی دیتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں اگر ہم آبزرویشن کرتے ہیں، کسی سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو کہے گا کہ ارتھ ریسٹ میں ہے، اور سن جو ہے وہ کہے گا کہ سن جو ہے یہ موشن میں ہے، یہ مشرق سے طلوع ہوتی ہے اور مغرب میں غروب ہوتی ہے۔ یعنی ہمارا آبزرویشن یہی ہے، یعنی ارتھ ریسٹ میں، سن جو ہے وہ موشن میں ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا آبزرویشن ہو گیا۔ یعنی ہم آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں، جو فینامینا ہو رہا ہو، اس کو ہم آبزرویشن کہتے ہیں۔ اب ہمارا آبزرویشن تو یہی ہے کہ ارتھ ریسٹ میں ہے، سن موشن میں ہے۔ اب اگر ہم ایکسپیریمنٹلی دیکھتے ہیں کہ آیا سن ایکچول میں موشن میں ہے یا ارتھ ایکچول میں ریسٹ میں ہے، تو جب ہم ایکسپیریمنٹلی دیکھتے ہیں تو اس میں سن جو ہے سن وہ موشن میں ہے، اور اس کے ارد گرد ارتھ جو ہے ارتھ وہ موشن میں ہے۔ یعنی سن جو ہے ایکسپیریمنٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو سن یہ ریسٹ میں ہم تصور کرتے ہیں کہ سن ریسٹ میں ہے، اور اس کے ارد گرد ارتھ جو ہے وہ ریولوشن کرتا ہے۔ یعنی ارتھ ہمارا کیا ہو گیا؟ موشن میں ہے۔ یہ ہمارا جو آبزرویشن تھا اس میں تو ارتھ ریسٹ میں ہے، لیکن ہمارا جو ایکسپیریمنٹلی ہے یہ اس میں ہمارا جو ارتھ ہے وہ موشن میں ہے۔ یعنی ہمارا ایکسپیریمنٹلی ضروری نہیں کہ آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ جو آپ کرتے وہ مختلف ہو سکتا ہے، کبھی کبھی آبزرویشن ایکسپیریمنٹ دونوں سیم بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر آبزرویشن ہمارا
مختلف ہے ایکسپیریمنٹ سے. تو یہاں پر ایکسپیریمنٹلی جو ہمارا ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. ہمارا ایکسپیریمنٹلی کیا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سن کے ارد گرد ریولوشن کرتا ہے، یعنی موشن کرتا ہے، اور جو سن ہے وہ ریسٹ میں ہم مانتے ہیں. اب ہمارا جو آبزرویشن سے ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے اور ایکسپیریمنٹ سے جو ہمیں علم حاصل ہوا، یہ اس ریزلٹ کو ہم سائنس کہتے ہیں. یعنی اس سے ہمیں علم حاصل ہوا اور اس سے ہمیں تھوڑا علم حاصل ہوا. یعنی آبزرویشنز جو ہم دیکھتے ہیں اس کو کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پھر اس کو ہم ایکسپیریمنٹ بھی کرتے ہیں، اس کے ہم دلائل پیش کرتے ہیں. تو اس سے جو ہمیں نالج حاصل ہوتا ہے اس کو ہم سائنس کہتے ہیں. یعنی ہمارا آبزرویشن ہو ایکسپیریمنٹ دونوں اگر ہم سیٹسفائیڈ کریں، ہمیں تھوڑا نالج دے، تب ہم اس کو سائنس کہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بادل آتی ہے بادل آتی ہے تو ہمیں کلاؤڈ ہمیں کیا ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے کہ جب جیسے ہی بادل آتی ہے تو ہمیں یہ ہم آبزرویشن کرتے ہیں، ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں کہ اس کے بعد بارش شروع ہونا سٹارٹ کر لیتا ہے. اب جیسے جیسے بارش شروع ہو جاتی ہے، ہم ہمارا آبزرویشن کیا ہے کہ جب بادل ہوگی تب بارش ہوگی، یہ ہمارا آبزرویشن ہے. اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اب یہ تو ہمارا آبزرویشن ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بارش بادل ہونے کے بعد کیوں ہوتی ہیں. جب بادل آتی ہے تو بارش ہوتی ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اگر ہم اس میں دیکھیں گے ٹمپریچر چینج جو آتی ہے، ٹمپریچر ہم نے فائنڈ کیا کہ ٹمپریچر چینج ہونے کی وجہ سے بادل میں کنڈنسیشن ہوتی ہے، واٹر بنتی ہے، اس طرح بارش بھی ہوتی ہے، برف باری بھی ہوتی ہے. تو یہ ہمارا کیا ہو گیا ایکسپیریمنٹ. یعنی ایکسپیریمنٹلی اور آبزرویشن سے ہمیں پھر ایک علم حاصل ہوا، اس کو ہم پھر سائنس کہتے ہیں. اس طرح دنیا میں ہماری زندگی میں مختلف ایسی ایونٹس ہے، فینامینا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اس پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اس کو ہم سائنس کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف آبزرویشن کریں اور اس سے ہمیں آبزرویشن سے ہمیں زیادہ علم حاصل نہیں ہوتا، اس کو ہم پھر سائنس بھی نہیں کہہ سکتے. آبزرویشن عام طور پر ہوتا ہے، اور اگر عام طور پر کوئی چیز ایونٹس ہو رہا ہو اور اس پر کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہو رہا، سب اس کو اس طرح مانتے ہو جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہو، تب ہم اس کو سائنس نہیں کہہ سکتے. سائنس یعنی سائنس میں ہم تب اس کو علم کو ہم انکلوڈ کریں گے، شامل کریں گے، جب ہمارا آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ دونوں سیٹسفائیڈ ہو. ہم جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس پر اگر ہم ایکسپیریمنٹ کر لیں، اس سے ایکسپیریمنٹ سے ہمیں تھوڑا اور اضافی علم حاصل ہو جائے، تب ہم اس کو سائنس کہیں گے. تو آج کا یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ کل اس فزکس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، فزکس ڈیفینیشن اور اسکوپ آف فزکس. میرے خیال میں آج یہ آپ کے لیے کافی ہے، اور اس میں کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. ہمیں جو آبزرویشن ایکسپیریمنٹ سے علم حاصل ہوتا ہے اس کو ہم سائنس کہتے ہیں. سمپلی ہمارا ڈیفینیشن یہی ہے.